اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج آیات نمبر 1 تا 18 میں ان کفار کو فہمائش جو طنزاً کہتے تھے کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کفار کی باتوں پر صبر کی تلقین، کفار کی یقین دہانی کے لیے قیامت کے دن کی تصویر کشی، جب مجرم اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اپنی ہر چیز فدیہ میں دینا چاہیں گے، لیکن ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سائل نے اس عذاب کا جلدی مطالبہ کیا جو قطعی طور سے واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع۔ سو وہ جان لے کہ اس عذاب کو کافروں سے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک مشرک نے طنزاً کہا تھا کہ اگر قیامت حق ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی۔ من اللہ ذی المعارج۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت بلند درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ آیت متشابہات، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بارے میں حرف شکایت زبان پر لائے بغیر انتہائی صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ بے شک یہ کفار اس دن کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ جس دن آسمان کا رنگ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند سرخ ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما۔ اور کوئی دوست اپنے کسی گہرے دوست کا حال تک نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ حالانکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے ان تمام خاندان والوں کو جو ہر مشکل وقت میں اسے پناہ دیتے تھے، بلکہ روئے زمین کے تمام لوگوں کو فدیہ میں دے کر خود نجات حاصل کر لے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہاں تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو جسم کی کھال تک کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ وہ ہر اس شخص کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری تھی، مال جمع کیا اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا تھا۔